سنی امام باڑہ قصبہ کھیری، یہاں پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ علی کا ذکر ہم کریں اور آپ علی کا ذکر سنیں۔ اگر ہمارا ذکر کرنا اور آپ کا ذکر سننا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اللہ کی قسم یہ قبولیت کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ علی کو سب جانتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم کہیں کہ علی کو مانتے ہو تو کیا کہو گے؟ مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ علی کو کیا مانتے ہو، کیسے مانتے ہو، تو جواب کیا ہوگا؟ اگر ہم پوچھیں کہ علی کو جانتے ہو، کون علی، تو آپ کہہ دیں گے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کا داماد ہے وہ علی۔ تو یہ بات صرف اور ہم اور آپ ہی نہیں مانتے ہیں، بلکہ دنیا کا ہر غیر مسلم وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ علی محمد مصطفیٰ کے داماد تھے۔ اگر کہا جائے اچھا کون علی، آپ کہہ دیں محمد مصطفیٰ کا جو بھائی ہے وہ علی، تو اس کو دنیا کا ہر عیسائی بھی مانتا ہے کہ علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ اس میں صرف ہم اور آپ ہی نہیں مانتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کون علی اور آپ کہہ دیں کہ اسلام میں میرے آقا کا چوتھا خلیفہ جو تھا وہ علی، تو اس کو دنیا کا ہر غیر مسلم بھی مانتا ہے کہ وہ علی جو حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اس دین کے بعد جو ہندوستان میں جو اسلام میں خلافت کے منصب پر فائز ہوا تھا وہ علی، تو چوتھا خلیفہ پوری دنیا مان لے گی کہ ہاں وہ علی۔ اگر یہ کہا جائے کون علی، آپ کہیں وہ علی جو محمد مصطفیٰ کی نبوت کا جس نے سب سے پہلے اقرار کیا تھا، تو یہ دنیا کا ہر انسان کہہ دے گا کہ وہ علی جس نے مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان سب سے پہلے کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے تو ہم اور آپ بھی مانتے ہیں اور ایسے غیر بھی مانتے ہیں، ایسے ساری دنیا مانتی ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا ماننا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پوچھے کہ کون علی، تو آپ یہ کہو کہ جس کی شان میں اللہ نے قرآن میں کم و بیش 350 آیتیں نازل کی وہ علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حسن حسین کا ابا ہے وہ علی، جو فاطمہ کا شوہر ہے وہ علی، جو کعبے کا جوہر ہے وہ علی، جو جس کی ولادت کعبے میں ہوئی وہ علی، جس کی شہادت مسجد میں ہوئی وہ علی، جو خیبر شکن ہے وہ علی، جو باب العلم ہے وہ علی، جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی وہ علی، جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ علی کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہ علی، جو خیبر شکن ہے وہ علی، جس نے مرحب کو چیر دیا وہ علی، جس کے لیے نبی نے ڈوبا سورج پلٹا دیا وہ علی، جو ہجرت کی رات مصطفیٰ کے ختم نبوت والے بستر پر سویا وہ علی جو نبوت کے کانوں پر سوار ہوا وہ علی، جو فاطمہ کا شوہر، کعبے کا جوہر، جس سے دنیا بھر کے ولیوں کی دنیا بھر کے ولیوں کا سلسلہ چلا وہ علی، جس سے دنیا بھر کے سیدوں کی نسل چلی وہ علی، جو اللہ کا ولی ہے وہ علی، اللہ جس کا ولی ہے وہ علی، غوث میرا ولی، خواجہ میرا ولی، وجی الدین و شیدہ میاں میرے ولی، نظام الدین بھی اللہ کے ولی، اور جنید بغدادی بھی اللہ کے ولی، نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی، نوخت پیر اللہ کے ولی، ہاشم پیر اللہ کے ولی، اور سید بڑے پیر اللہ کے ولی، خواجہ بختیار کاکی اللہ کے ولی، مخدوم شیخ سارنگ اللہ کے ولی، مخدوم شاہ میرا اللہ کے ولی، بڑے مخدوم و چھوٹے مخدوم اللہ کے ولی، شہنشاہ ولایت مخدوم وجی الدین اللہ کے ولی، دنیا کے لاکھوں ولی، ان کی عظمتیں سلمان رضوی کی ان کے قدموں پر جان قربان، یہ جتنے دنیا کے ولی ہیں ان کی عظمتوں کا تو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم ان ولیوں کی ولایت جس کے قدموں سے نکلی ہے اس کو علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے گھر کا صدقہ اور خیرات پا کر یہ ولی ہو گئے اس کا نام علی ہے۔ علی وہ ہے جس سے پوچھا ایک صحابی نے کہ یہ بتاؤ علی کہ تم نے کبھی خدا کا دیدار کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ سنو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں تب تک نماز میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں
کہ اللہ نے پورے قرآن کا علم، پورے قرآن کا نچوڑ اس کے جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں رکھ دیا ہے۔ آگے مولا علی فرماتے ہیں کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا نچوڑ، پورا نبوہ، پورا علم اس کا جو پہلا حرف ہے بے اس میں رکھ دیا ہے۔ آگے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس بے کا پورا علم اللہ نے اس بے کے نیچے رکھے ہوئے نقطے میں رکھ دیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں بے کا وہ نقطہ میں ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں بے کا وہ نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، یعنی جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر کوئی دنیا کا شخص یہ سوچ لے کہ میں علم حاصل کر کے عالم بن جاؤں گا اور علی کو سائلنٹ کر دوں گا، علی کو چھوڑ کر کہیں سائڈ سے نکل جاؤں گا، خانہ کعبہ کی عزت کی قسم شیطان تو بن سکتا ہے لیکن عالم دین نہیں بن سکتا۔ بے شک بے شک۔ مصطفیٰ تک رسائی تبھی ہوگی جب علی کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پتا چل گیا کہ علی سے ہو کر ہی گزرنا ہے، علی سے مل کر ہی مصطفیٰ کا ملنا ممکن ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم علی کو چھوڑ کر مصطفیٰ سے مل لیں گے اور پھر خدا مل جائے گا تو یہ اس کا تصور محض گمان ہو سکتا ہے۔ علی ملنے والے نہیں، علی وہ علی جس نے حضور علی سے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ، ایک ان کے ساتھی نے کہ تم کو اللہ نے تمہارے پاس اتنا یہ علم کہاں سے آ گیا؟ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی وصیت کے مطابق جب میں نے اپنے آقا کے وصال کے بعد ان کے ختم نبوت والے جسم کو غسل دیا تو غسل دینے کے بعد میں نے دیکھا پانی کے چند قطرے ان کی آنکھوں کے حلقوں کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے اور ناک مبارک میں بھی پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس پانی کو ضائع نہیں کیا بلکہ ادب سے سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد اپنے لبوں سے اس پانی کو چوس لیا۔ یہ صدقہ ہے اس پانی کا کہ میں نے اپنے آقا کے غسل کے اس پانی کو چوسا، اللہ نے اتنا علم عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حیدری، یا علی، یا حیدری، یا علی، یا ذکر ولادت حضرت علی، ذکر ولادت حضرت علی۔ سبحان اللہ۔ اس علی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ بات سمجھو کہ سنی امام بانے میں آپ اور ہم آئے ہیں، نہ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں نہ میں آپ پر احسان کر رہا ہوں۔ اگر 10 منٹ 5 منٹ یا 1 گھنٹہ آپ بیٹھ کر علی کا ذکر سن رہے ہیں تو یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علی ہے جس کے لیے نبیوں کے امام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک وہ شخص اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ علی کو عزیز نہ جانے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اتنا سننا تھا خلیفہ جو صحابہ میں ٹاپ موسٹ ہے، جو صحابہ میں افضل ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 قدموں سے آگے بڑھے۔ یہ کون ابو بکر ہے؟ یہ کسی عام انسان کا نام نہیں ہے بلکہ عشق مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان میں نبیوں کے امام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا میں ہجرت کر جاؤں گا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ تنہا جائیں گے، آپ اکیلے ہجرت کریں گے؟ نبیوں کے امام نے فرمایا نہیں نہیں، جب میں ہجرت کروں گا تو تم 4 میں سے ایک میرے ساتھ ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، بات ہو گئی، لمبا عرصہ بیت گیا، جبریل امین رات کو تشریف لائے۔ نبیوں کے کون علی ہے؟ یہ کون نبی ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے گھرانے میں جبریل بھی بنا اجازت داخل نہیں ہوتے، جن کے دروازے پر جن کے بچوں کے لیے جبریل درزی بن کر آیا کرتے ہیں، وہ اس علی کی ذکر میں ہے اور اس علی کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جب ہجرت کا حکم ہوا آقا علیہ السلام گھر سے نکلے اور جانے کے بعد رات کا وقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے۔ دروازے پر جانے کے بعد دستک دی، میرے اور آپ کے آقا نے زبان ختم نبوت سے صدا لگائی، یا ابی بکر، جیسے ہی فرمایا یا ابی بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ دروازہ کھولا، مصطفیٰ نے تبسم فرمایا کہا ابو بکر تو سویا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ
عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج سے کافی عرصہ پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب ہجرت کا وقت ہوگا، رات کا ٹائم ہوگا، تم چار میں سے میرے ساتھ ہوگا۔ میں نے سوچا ہو سکتا وہ میرے حصے میں خوش قسمتی آ جائے اور نبیوں کے امام میرے آقا میرے دروازے پر آئے اور میں سوتا ملوں۔ ابو بکر کی غیرت تو یہ گوارا نہیں۔ یا رسول اللہ جس دن آپ نے یہ فرمایا تھا تب سے آج تک جتنی راتیں بیتی ہیں ابو بکر نے جاگ کر گزاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد علی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد کہا علی تو گواہ ہو جا، اور تمام صحابہ سے کہا گواہ ہو جاؤ، میرے نبی نے فرمایا ہے میں اللہ رسول میرے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ رسول کے بعد میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں علی کو بہت عزیز جانتا ہوں۔ اس علی کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں جو مدینے والے پیغمبر کا بھائی ہے۔ جب مدینے والے نے اعلان کیا کہ مانو میں اللہ کا نبی ہوں، دنیا انسانیت کے لیے آخری نبی بن کر آیا ہوں، تمام کے تمام لوگوں نے کہہ دیا۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا نبی، ابو لہب نے کہا میں نہیں مانتا نبی، عتبہ نے کہا، شیبہ نے کہا میں نہیں مانتا تجھ کو نبی۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہاں تو کوئی مانتے نہیں۔ جبریل امین کو بھیجا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، شیبہ نہیں مانتا نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے، ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، پیارے تو مجھے مان، تجھے مان، پیارے تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے کبیر کہے میں تجھے بشیر کہوں، تو مجھے خبیر کہے میں تجھے سراج المنیر کہوں، پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں۔ جب نبی نے اعلان کیا تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی۔ وہ علی جس کو معاذ اللہ بے عزت کرانے کے لیے ابو جہل نے ایک فقیر کو بھیجا، ایک سائل جو ابو جہل کے دروازے پر آیا، سوال کیا، ابو جہل نے کہا علی کے پاس چلا جا، اسے سوال کر لینا، اگر وہ کچھ مدد کرے تب واپس میرے پاس آنا، میں اس کو ڈھیر سارے پیسے دوں گا۔ ابو جہل جانتا تھا کہ علی کے گھر آج چوتھا وقت ہے، فاقہ ہے، لہذا ان کے ہم بھیج دو۔ علی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ فقیر پہنچ گیا، جانے کے بعد اس نے سوال کر دیا، میرے علی مسکرائے، زمین میں جھکے، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، ہاتھ میں دیا، کہا اے سائل مٹھی کو بند کر لے اور وہیں جا کر کھولنا جس نے تجھ کو بھیجا، وہیں جا کر کھولنا جس نے تجھ کو بھیجا ہے۔ یہ علی کے غیب کا عالم ہے، نبی کے غیب کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اس کو محبت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ کھلا ہی چھپا تم تک کرو دو۔ وہ مٹھی مٹی لے کر چلا آیا، ابو جہل کے پاس آیا، ابو جہل نے کہا علی نے کیا دیا؟ اس نے کہا مٹی دی اور کہا بھائی کھولنا جس نے تجھ کو بھیجا ہے۔ ابو جہل ہنسا، بولا عزت بچا لے گیا، اس کے گھر تو تھا ہی نہیں کچھ، لیکن مٹھی کھول اور مٹی کو پھینک دے۔ جب اس نے پھینکا اللہ کی قسم قیمتی جواہرات تھے، قیمتی جواہرات مٹھی میں تھے۔ واپس گیا، کہا شیر خدا معاشرہ کیا ہے؟ آپ نے تو مٹی اٹھائی تھی، یہ تھی قیمتی جواہرات۔ شیر خدا نے فرمایا ہاں میں نے مٹی اٹھائی تھی، لیکن ایک بار اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ کر مٹی میں دم کر دیا تھا، یہ اس درود کی برکت ہے، یہ درود کی فضیلت ہے۔ وہ علی جو مستقبل نبیوں کے امام کا داماد بھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں۔ وہ فاطمہ جن کے دروازے پر علی بنا اجازت جن کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، وہ فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی کی جب آتی تھی تو نبیوں کے امام کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ نبیوں کے امام کھڑے ہو کر جس بیٹی کا استقبال کرتے تھے اس فاطمہ بیٹی کے شوہر کا نام علی ہے۔ اس علی کے ذکر میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا ذکر جو اتنا بہادر تھا، جس نے جنگ میں مرہب کو چیر دیا اور ایسا چیرا تھا کہ جب مرہب پر وار کیا ذوالفقار کا تو مرہب نے سوچا کہ ڈھال کو سامنے کر کے وار کو روک لے، مرہب نے ڈھال کو سامنے کیا، تلوار ذوالفقار نے ڈھال کو چیرا، مرہب کو چیرا، گھوڑے کو چیرا، چیر کر دو ٹکڑوں میں ہو گیا مرہب، دو ٹکڑوں میں ہو گیا اس کا گھوڑا۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ وار اتنا خطرناک تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اگر تلوار ذوالفقار کا وار مرہب کو چیر کر، گھوڑے کو چیر کر نیچے نہ اٹھتی تلوار اور زمین میں لگ جاتی تو اللہ کی قسم یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ علی وہ ہے جس کی محفل میں بیٹھے جو میرے محمد مصطفیٰ کا ویر ہے اور ہم تمام سنیوں کا پیر ہے۔